تمام تعریفیں اس پروردگار کے نام، تمام تعریفیں اس پروردگار کے نام جس کے قبضۂ قدرت میں ہیں تمام جہانوں کے نظام۔ عزیز سامعین کرام، وطن کے مقدس پاسبانوں، آج ایک بار پھر آپ کا اور میرا ساتھ بتوسط میٹرو ون نیوز اور اس پرنور نشریات کے، جو کہ نور سحر کے طور کے اوپر آپ روزانہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ٹرانسمیشن میں یکم رمضان المبارک سے لے کے آج الحمدللہ 8 رمضان المبارک، جو آج ہم نے سحری اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق میں سے ہم نے تناول کی، اور اس دعا کے ساتھ کہ جو ہم نے لقمہ جو ہم نے اپنے جسم میں اتارا اللہ رب العزت کے کرم اور حکم سے، اس کے ذریعے ہمارے جسموں میں طاقت اور رب العالمین اپنا شکر ادا کر دینے کا جو جذبہ ہے اور جو احساس ہے وہ ہمارے اندر پیدا کرے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم جس قدر شکر ادا کرو گے میں تمہیں اس قدر عطا کروں گا، عزت بھی عطا کروں گا، رحمت بھی دوں گا، احساس بھی دوں گا، اور تمہارے مال و اسباب میں بھی اضافہ کروں گا۔ آج ہم اس شکر کے معاملے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ شکر کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ڈائریکٹ کنیکشن اس کا رب سے ہے، اور جب رب سے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے تو رب ہمارے اس شکر کو سن رہا ہوتا ہے، سماعت کر رہا ہوتا ہے، اور جس وقت ہم شکر ادا کرتے ہیں وہ رب العالمین جو کہ بڑا مقلب القلوب ہے، ڈائریکٹ ہمارے اس شکر کو سنتا ہے اور مسکرا کر اپنے بندے پر عنایات کی برسات کر دیتا ہے۔ کیا آج ہم اس معاملے میں کہیں پیچھے تو نہیں ہیں؟ ناظرین، اسی تعلق کو جوڑتے ہوئے اگر میں آگے بڑھوں تو یہ بات آشکار ہوگی کہ خواہشات حقیقتاً ہر انسان کا مادی اور جسمانی ایک ڈیمانڈ ہے۔ بچپن سے لے کر کے انسان بڑا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اس وقت تک اس کی خواہشات کے دائرہ کار مختلف ہوتے ہیں، اور ہر دور میں انسان کی خواہشات، ترجیحات انسان کی تبدیل ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی ٹافی سے لے کر کے ایک مکان یا ایک کسی بھی قسم کی بڑی چیز کی ڈیمانڈ اور آرزو، اسے ایک وقت آتا ہے کہ وہ کسی ایسے راستے پر لا کر کے کھڑی کر دیتی ہے کہ اگر وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے، پلٹ کر کے دیکھتا ہے تو اسے بہت کچھ اندھیرے میں نظر آتا ہے، اور وہ اپنے احساسات اور جذبات کے اوپر اس وقت پھر نادم اور پشیماں ہوتا ہے کہ کاش میں اس قدر خواہشات کے پیچھے نہ بھاگتا۔ تو آج ان خواہشات کے پیچھے نہ بھاگنے کی وجہ سے وہ چیزیں جو میں نے قربان کر دیں ان خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے، نقصان کر دیا، ان رشتوں کو میں اپنے ہاتھوں سے میں نے کھو دیا، اور وہ معاملات جو میرے ساتھ نہیں ہونے چاہیے تھے شاید ان کا ہونا اسی خواہشات کے حصول میں تگدو اور ان خواہشات کے حاصل کرنے کی جد و جہد میں ایسا معاملہ ہو گیا۔ لہذا ناظرین، بہت ضروری ہے کہ آج کل کے ماحول میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ بینکنگ کا دور ہے، بٹ کوائن کا دور ہے، اور نہ جانے کس قسم کی ٹریڈنگز جو ہے وہ نیٹ کے ذریعے شروع ہو گئی، اور ہم خاص طور پر ہم تو اپنی ایک اچھی اور سمجھداری کی عمر ان تمام چیزوں کے بغیر، ان کے اثرات کے بغیر، تاثرات کے بغیر ہم نے گزار لی، لیکن اب جو نئی نسل ہے، نوجوان نسل خاص طور پر، جن کو کہ ایک بہت بڑی اٹریکشن یہ مل رہی ہے کہ آپ آ جائیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا انٹرنیشنل لیول کے اوپر ٹریڈنگ کر کے آپ اتنا کچھ کما سکتے ہیں کہ آپ کو یہ گھر سے نکل کر کے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا میں فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں، کیوں لوگ ملک چھوڑ کر کے باہر جاتے ہیں، کیوں لوگ اپنی نوکریوں کے لیے بیرون شہر جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ محنت کو، مشقت کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائیں۔ یہ ایزی منی اور سافٹ کارنر میں بیٹھ کر کے ارننگ کرنے والے معاملات آج کل بہت خطرناک ہیں، اور اس کی وجہ سے مختلف قسم کے ایسے معاملات، ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں
ماضی میں اور حال میں ہی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن کو سن کر کے انسان کے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مختلف بچے ان کاروبار میں انوالو ہو رہے ہیں اور خواہشات اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ اس حد تک جا رہے ہیں کہ نہ تو ان کے خاندان کا وہ شیوا تھا کبھی، نہ ان کے ماں باپ نے کبھی ایسا کیا اور نہ ان کے ماں باپ چاہتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کوئی ایسی صورت کہ جو لوگ اس قسم کے کاروبار انلیگل کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، آخر کار وہ گرفت میں آتے ہیں رب العزت کی بھی اور قانون کی بھی، اور ان کے سامنے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں اور زندگی کی تمام رنگینیاں ان کے لیے معدوم پڑ جاتی ہیں، اور پھر وہ ایک قید خانے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یا پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بہت ضروری ہے کہ آج میں اس پروگرام کے توسط سے آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ اپنے بچوں کو دین سے جوڑ کے رکھیے۔ صرف اور صرف ایک ہی حل ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سے، خود بھی دین سے جڑے رہیں۔ دین سے جڑے رہیں گے تو فہم اللہ رب العزت عطا کرے گا، دین سے جڑے رہیں گے رحمت خداوندی ہمارے اوپر سایہ فگن رہے گی، دین سے جڑے رہیں گے رسول اللہ کی صحبت، رسول اللہ کی عرفت اور رسول اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر ہم عمل کرتے رہیں گے تو ہماری زندگی میں ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ ہم آیا جو کام کر رہے ہیں یہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں۔ خواہشات کے حصول کے لیے اتنا بھی انسان بے بہرا نہ ہو جائے کہ وہ دوسروں کا حق سلب کر جائے، وہ دوسروں کے احساسات کو نہ دیکھے اور صرف اپنی ہی معاملات کو دیکھے۔ ان خیالات کو جاری رکھیں گے۔ علامہ صاحب سے بھی گفتگو ہوگی۔ معروف ثنا خان میرے ساتھ موجود ہیں، عبید الحسن جو آج ہماری گزارش پر ایک بار پھر تشریف لائے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں نذرانہ نعت پیش کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ اپنے کسی خوبصورت حمدیہ کلام سے آج کے اس یا جو کلام آپ کو اچھا سے یاد ہے اس سے آج کے اس پروگرام کا ابتدا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اشعار پیش کر دیتا ہوں حمد باری تعالیٰ کا جو حکم دیا ہے۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے برم، محشر میں میرا رہ جائے برم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ اور دعا میری آنے والی سب نسلیں مولا تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں، میری آنے والی
مسئلے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں اسباب ہوں ان کو ایسے بہم اسباب ہوں ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ بنفس نفیس عبید صاحب آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ کے اس خوبصورت کلام سے الحمدللہ اس قدر خوبصورت آغاز ہوا ہے آج کی اس ہماری تقریب کا، اور اتنا دن آج منور رہے گا مجھے اللہ کی ذات، کیونکہ آپ نے تقلید کر لی اس تمہید کی جس میں نے شکر کا ذکر کیا تھا۔ آپ نے کہا اللہ کرم اللہ کرم، یعنی شکر بھی کر دیا اور اللہ کے کرم کا بھی آپ نے اظہار کر دیا۔ اللہ سلامت رکھے۔ ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں، علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں خواہشات کے حوالے سے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ نور سحر ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور آپ کا میزبان ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبید الحسن نے خوبصورت کلام سے اس محفل کا رنگ دوبالا کر دیا اور میرے اذہان کو، ہم سب کے اذہان کو منور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب آج میں نے ایک پوائنٹ جو کل ہمارا جو ٹاپک تھا اس سے ریلیٹ کر کے ہی کہ تزکیہ نفس سے بھی اس کا تعلق ہے اور خواہشات سے بھی اس کا تعلق ہے، کہ آج کے اس جدید ورچوئل دور میں جس میں دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، کہ آج آپ یہاں سے بیٹھ کر کے دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی سے بھی کسی بھی لمحے نہ صرف بات کر سکتے ہیں، مجسم اسے دیکھ سکتے ہیں اور اس انداز میں گفتگو کر سکتے ہیں جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہوں۔ آج وہ دور ہم آ گیا جب ہم اپنے 80 کے دور میں اور 90 کے دور میں فلموں میں صرف اس کے خواب کی صورت میں دیکھا کرتے تھے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ دور اگر آ جائے گا تو اس کی تابناکی اور اس کے اثرات اتنے زیادہ خطرناک ہوں گے کہ یہ زندگیاں لوگوں کی لے لیں گے۔ لوگ ان راستوں پر نکل جائیں گے، خاص طور پہ روزگار کے معاملات میں، کہ وہ اسے ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ کمانے کو اپنی زندگی کا اولین مقصد سمجھیں گے، اور پھر ایک ایسے راستے پر کھڑے ہو جائیں گے کہ آگے ان کے دروازے بالکل زندگی کے لیے بند ہو جائیں گے۔ یا تو زندگی ختم ہو جائے گی یا پھر زندگی میں امید کی کرن ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ کچھ ایسی غلطیاں کر چکے ہوں گے جن کا کوئی خمیازہ بھگت نہیں سکیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اس انٹرنیٹ، اس ورچوئل دور کی اتنی ہائٹ کے بعد جو لوگ اس کاروبار سے جو انٹرنیٹ کے ذریعے کیا جا رہا ہے اتنا زیادہ ملوث ہو چکے ہیں، خاص طور پہ نوجوان نسل، 9ویں کلاس کا بچہ، 10ویں کلاس کا بچہ، جسے دیکھیں وہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہوں نا یہ کاروبار کر کے لاکھوں کروڑوں کما لوں، اور پھر اس سے جانے بھی جا رہی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کیا جائز ہے اسلام کی روح سے، اور اگر نہیں جائز ہے یا جائز ہے تو کس حد تک، کس دائرے میں رہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عمار بھائی ماشاءاللہ آپ نے سوال تو بڑا زبردست کیا ہے۔ میں نے کل ایک بات چھیڑی تھی آخری میں کہ ہم مٹیریلزم کا شکار ہو گئے۔ اب جہاں تک رہی سوشل میڈیا کی بات، انٹرنیٹ کی بات، تو اب دور اتنا تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم مٹیریلزم کا اتنا تیزی سے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سی ویڈیو بنا لوں، اور کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں کہ جو ان کی ویڈیو کو جس میں کسی بھی قسم کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، چاہے وہ شرعی ہو چاہے وہ معاشرتی ہو،
اب دیکھیں ہم یہ سوچتے تھے پہلے کہ ہمیں جو ہے نا شرعی لحاظوں کا خیال رکھنا ہے، اخلاقی قدروں کا لحاظ نہیں کیا جا رہا. اب تو اخلاق کیا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی بہن آپس میں مل کر ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جو میاں بیوی بنانے سے شرماتے تھے ایک زمانے میں. ماں باپ بیٹیاں بیٹے سب مل کر کے ایک ایسی ویڈیو بنا رہے ہیں جس کو دیکھ کر کے آپ سوچ نہیں سکتے کہ یار یہ کیا فیملی بیک گراؤنڈ میں ہمارے فیملی خاندانوں میں کیا اس طرح کی چیزوں کی اجازت ہے. ایسی ویڈیو بالکل بہت عجیب. مطلب آپ دیکھیں نا کہ بس وہ کوئی لڑکی آتی ہے اللہ معاف کرے بے پردہ، اس کے بال کھلے ہوتے ہیں، پیچھے کوئی گانا چل رہا ہوتا ہے، وہ صرف اس کو کہتے ہیں لپسنگ کرتی ہے، اس پر اس کی ویڈیو چلاتی ہے، ٹک ٹاک سمجھ لیں، اس کی ویڈیو چلتی ہے، اس کے لاکھوں ویوز آ جاتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں دیکھتا کون ہے، لیکن لاکھوں ویوز آ جاتے ہیں، جبکہ اس نے کوئی نیا کنٹینٹ نہیں دیا. ایک تو نا چلو کنٹینٹ دے رہا ہو، اس نے کوئی نیا کنٹینٹ نہیں دیا، اس نے صرف کسی پرانے گانے کو اٹھایا، اس کی لپسنگ کر دی، اس پہ لاکھوں ویوز آ گئے، اس نے پیسے کمانے. اس پروگرام کے توسط سے بتا دیں کہ اس طرح کی جو ہماری بچیاں ویڈیوز بنا رہی ہیں یا بچے بھی بنا رہے ہیں، کیا اسلام اجازت دیتا ہے؟ اور اس سے اگر کوئی ان کو مالی فائدہ ہوتا ہے تو اس کی کیا وقت ہے؟ تو دیکھیں سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، حضور نے فرمایا کہ میں مسمار کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی میں جو گانے کے آلات ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یعنی موسیقی کے آلات کے خلاف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جنگ فرمایا، یعنی ایک طریقے سے ان کو ختم کرنے کی بات کی. اور ہمارے یہاں یہ ماجرا چل رہا ہے کہ ہم تو ہر چیز میں سب سے پہلے گانا ڈالتے ہیں، سب سے پہلے میوزک آتا ہے، اور میوزک آنے کے بعد پھر وہ ویڈیو چلی جائے. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم. بات ہو رہی تھی خواہشات کے حصول کی، اور خواہشات کے حصول کے لیے انسان آج نہ جانے کیا نہیں کر رہا. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. علامہ صاحب موجود ہیں، اور علامہ صاحب سے گفتگو جہاں منقطع ہوئی تھی، جو آپ ٹک ٹاک اور دیگر جو آج کل کے اپلیکیشنز ہیں جس میں ہمارے بچے بچیاں بڑے بوڑھے سب انوالو ہیں اور اپنی اخلاقی قدروں کو بھولتے جا رہے ہیں، اپنے خاندانی حسب نسب کو بھولتے جا رہے ہیں، اور وہ کچھ کر رہے ہیں صرف تھوڑے سے پیسوں کی خاطر یا فیم کی خاطر. اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں عمار بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بات عرض کر دوں کہ ہر وہ ویڈیو کہ جو کہ شرعی تقاضوں کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، وہ بلا اتفاق ہر مکتبہ فکر اس کو ناجائز کہتا ہے. ناجائز کہتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی مکتب، چاہے کوئی مسلک ہو، کوئی مسلک ہو. آپ اگر ایک ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنائیں گے جو کہ پراپر گانے کی ہوگی، ٹھیک ہے، جس میں گانا میوزک ہوگا، میوزک ہو اور گانا ہو اس میں، اور اس میں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، وہ لپسنگ کر رہی ہو، کچھ بھی کر رہی ہو. اچھا، عورت کا جہاں تک معاملہ ہے تو آپ جانتے ہیں اسلام میں پردے کا کتنا سخت حکم ہے، ٹھیک ہے. اور عورت کے لیے جہاں پر پورے جسم کا پردہ ہے، وہاں تو آج کل فتنے سے بچنے کے لیے ہم تو یہ کہتے ہیں آپ چہرے کا بھی پردہ کریں. چہرے کا بھی کریں. چلیں اگر ہم اس پہ یہ کہتے ہیں کہ چلو چہرے کا پردہ فرض ہے، نہیں ہے، واجب ہے، یہ ایک بات کا ہے، لیکن جتنا فتنہ ہو چکا ہے اس میں تو چہرہ چھپانے بھی آج کل ضروری ہو گیا. لیکن آج کل کی بچیاں اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو بے پردہ کر کے جب اس ٹک ٹاک کی ویڈیو پر آ رہی ہے تو یہ کرنا شرعی طور پر بالکل ہی ناجائز ہے. اس کی کوئی بھی مکتبہ فکر اجازت نہیں دے گا کہ کوئی لڑکی میک اپ کر کے، لینسز لگا کے، بالوں کو ڈائی کر کے اور ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو بنا رہی ہو، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ضروری نہیں ہے ایسی جو ویڈیو جس میں کوئی لڑکی آ رہی ہے اور اپنے بے پردہ آ رہی ہے، اس میں اگر پیچھے گانا نہیں بھی چل رہا تو وہ ناجائز ہے، کیونکہ اس کی تو بے پردگی ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی لڑکا ہے جو پیچھے گانے کی ویڈیو بنا رہا ہے، اچھا کوئی خاتون ہے، کوئی دین کا کام اگر کرے، وہ تو ٹھیک ہے. میں نے آپ سے یا کوئی اصلاحی بات کر رہی ہے، میں نے آپ سے پہلے یا خواتین کو گائیڈ کر رہی ہیں، بچوں کو گائیڈ کر رہی ہیں ایز اے ٹیچر، ایز اے پریچر، مینٹر، وہ تو سب وہ صحیح ہے. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ دیکھیں ہر چیز کا غلط استعمال بھی صحیح استعمال بھی ہے. دیکھیں آپ کے گھر میں جب ٹی وی آیا تو اب ٹی وی میں آپ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، ٹھیک ہے. اٹس یور چوائس کہ آپ اس میں کوئی دینی چینل لگاتے ہیں یا کوئی گانے کا چینل لگاتے ہیں. تو جب یہ ٹک ٹاک، یہ یوٹیوب، یہ فیس بک، یہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں، صحیح طریقے سے یوز کرتے ہیں. دیکھیں بہت ساری عورتوں کے بارے میں ہمیں پتہ لگا، گھر والوں سے پتہ لگتا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے فالوورز صرف اور صرف عورتیں ہیں، ان کو کوئی مرد نہیں دیکھتا، اور وہ جو ہے نا کھانا پکانے کا طریقہ سکھاتی ہیں. تو اس میں اگر صرف ان کو عورتیں دیکھ رہی ہیں تو پھر اس میں کوئی، ہم یہ کہیں گے کہ مطلب اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح کوئی ٹیچر ہے، ایسا نہیں ہے کہ جی خواتین ہیں یا بچیاں ہیں وہ انٹرنیٹ اور اس کے استعمال کر کے کوئی ایسا ویڈیو بناتی ہیں، وہ اس کے ممانعت میں اجازت ہے، لیکن لمیٹیشن شرعی اگر تقاضوں کے خلاف کوئی چیز نہیں جا رہی تو پھر ہم اس کی اجازت دے سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ان کے
اس کوئی عورت ہو جس کا کوئی بھی فالوور جینٹس نہ ہو, کیونکہ جب فالوئنگ ہوتی ہے نا تو اس میں بھی آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں, کس کو انفالو کر سکتے ہیں, اسے پورا پراپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور فیس بک میں, یوٹیوب میں بھی پورا الگورتھم بنا ہوا ہے, اس میں بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کس کو دکھانا چاہتے ہیں, انسٹاگرام میں آپ کس کو دکھانا چاہتے ہیں, کس کو نہیں, کس کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ سب کر سکتے ہیں. تو بہت ساری ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایسی خواتین ہیں ماشاءاللہ کہ جو اچھا کام کرنا چاہتی ہیں تو وہ سارے مردوں کو ہائیڈ کر دیتی ہیں, صرف اپنا کام جو ہے وہ اچھا. بار بار ویڈیوز میں اپنی یہ کہتی بھی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی مرد میری ویڈیو نہ دیکھے, صرف خواتین میں ویڈیو دیکھیں. وہ کھانا پکانا سکھا رہی ہیں, یا کوئی ٹیچنگ سکھا رہی ہیں, یا کوئی اسکول کا کوئی کام کرنا سکھا رہی ہیں, بہت ساری سلائی کڑھائی کے بہت سارے جو انفارمیشنز ہیں. آج کل میڈیکل کا بھی تو ایشو ہے, آج کل میڈیکل, اب ظاہر خواتین ہیں وہ چاہتی ہیں, ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں, تو وہ خواتین سے ہی رابطے میں رہنا چاہتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. تو وہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جب چیزیں شرعی تقاضوں کے مطابق ہوں گی تو اس میں ہم کسی بھی صورت منع نہیں کریں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک حد ہے نا, بڑی تھن لائن ہے یہ. اس تھن لائن کو جیسے ہی آپ کراس کریں گے نا تو پھر آپ غیر شرعی کام کریں گے. جب غیر شرعی کام کریں گے اس کی پھر آپ کو کوئی بھی اجازت نہیں دے گا. اور بالکل سیم اسی طرح جس طرح پہلے بھی ہمارے زمانے میں کہا جاتا تھا, جب یہ فیس بک اور یہ سوشل میڈیا نہیں تھا, جب ٹی وی بھی تھا, تو بھی ہمارے بوڑھے بوڑھے ہمیں یہی کہتے تھے نا کہ بھائی ٹی وی میں اگر آپ اچھی چیز دیکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا, اور بری چیز دیکھیں گے. کیا فلمیں پہلے نہیں بنتی تھی؟ فلمیں تو پہلے بھی بنتی تھی, گانے پہلے بھی آتے تھے. اس وقت بھی ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ دیکھیں یہ گانے جو بن رہے ہیں یا یہ گانے جو آپ تو دیکھ رہے ہیں یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. اور اب تو یہ سمجھیں کہ ٹی وی تو اب سمجھے تقریباً ناپید ہو گیا. اب تو ٹی وی ہمارے ہاتھوں میں, ٹھیک ہے. اب تو یہ چھوٹا ٹی وی ہو گیا, ہم جب چاہے اس پہ جو چاہے. اچھا وہ جو ٹی وی ہوتا تھا, بڑا ٹی وی جو پہلے موٹا پیٹی جیسا ٹی وی ہوتا تھا, پھر ایک ایل سی ڈیز میں کنورٹ ہوا, پھر ایل ای ڈیز میں اب کنورٹ ہو چکا ہے. اس میں تو پھر بھی ہمارے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا تھا, ایک چینل ہوتا تھا, ایک چینل ہوتا تھا, پاکستان ٹیلی ویژن. اس کے بعد ایک ایس ٹی این آ گیا, تو وہ اس میں جو ماشاءاللہ کیا پروگرامز آتے تھے, ایسا ہی ہے, کیا اصلاح ہے نا, وہ جو ہم بچپن میں 90s میں اپنے لڑکپن میں دیکھا کرتے تھے. اور اس کے لیے روڈیں خاموش ہو جایا کرتی تھی, سناٹا چھا جایا کرتا. ایسا ہی ہے نا. اچھا, اور اس میں اس زمانے میں خیر اب تو یہ اللہ تعالیٰ نے خیر اس ماحول میں رکھا. جب ہم چھوٹے تھے تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی ایک نارمل گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, تو ہمارے گھر میں بھی اس وقت ٹی وی تھا. تو لیکن اس وقت بھی جب گھر والے ساتھ, یعنی ایسے پروگرامز آتے تھے جو آپ فیملی کے ساتھ بہت خوشی سے دیکھ سکتے تھے, کوئی اخلاقی قدروں کی اس میں جو ہے نا دھجیاں نہیں اڑائی جاتی تھیں. اب تو آپ نارمل والے ٹی وی چینلز بھی دیکھ لیں, جس میں دوسری میں نام نہیں لوں گا, سچی بات ہے, لیکن آپ کو پتا ہے آج کل کے ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے, کس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے, بنگلے گاڑیاں دکھایا. اچھا, یہ جو بچیاں ہماری ٹک ٹاک پر آتی ہیں, یہ انہی ڈراموں کو دیکھ دیکھ کر جب بچپن سے دیکھتی ہیں, ان کی آنکھوں میں چیزیں بس جاتی ہیں کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. اس چیز کو پانے کے لیے پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں, اور پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. ناظرین, اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. عبید الحسن سے چاہوں گا کہ آج کلام ہم اختتام سے پہلے ہی لے لیں. خوبصورت نعت پیش کریں گے عبید الحسن انشاءاللہ تعالی. سماعت فرمائیے. نعمتیں بے بدل مدینہ ہے, نعمتیں بے بدل مدینہ ہے, نعمتیں بے بدل مدینہ ہے, ہر اداسی کا حل مدینہ ہے, ہر اداسی کا حل مدینہ ہے. ان کی آمد کا فیض ہے مکہ, ان کی آمد کا فیض ہے مکہ, ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے, ہجرت کا پھل مدینہ ہے. ضبط جذبات لازمی ہے یہاں, ضبط جذبات لازمی
یہاں اے میرے دل سنبھل مدینہ ہے اے میرے دل سنبھل مدینہ ہے شیر گرد رہ جاڑ نیکی سوچتا ہے گرد رہ جاڑ نیکی سوچتا ہے اس کو چہرے پہ مل مدینہ ہے اس کو چہرے پہ مل مدینہ ہے اس کو چہرے پہ مل مدینہ ہے یثرب بے حال سے نہ ہو غمگین یثرب بے حال سے نہ ہو غمگین کیونکہ مظہری تیرا کل مدینہ ہے مظہری تیرا کل مدینہ ہے نعمت بے بدل مدینہ ہے کیا بات ہے عبید بھائی کیا بات ہے بہت خوبصورت انداز میں وہ کلام پیش کر رہے تھے جسے صحیح معنوں میں دلوں کی آواز کہا جا سکتا ہے ترجمانی کہا جا سکتا ہے جس کی نسبت ڈائریکٹ روضہ رسول سے ملتی ہے سلامت رہیے جی علامہ صاحب اپنی گفتگو کو جاری و ساری رکھیے بسم اللہ اچھا سب سے پہلے تو میں یہ بات ضرور عرض کر دوں گا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو چینل کا اور آپ کا اسپیشلی کہ یہ جو آپ نے ایک گھنٹہ رکھا ہے نا یہ جو ہم بات کریں ساری خرافات کی جو بھی ہماری بات ہوئی آپ نے ماشاءاللہ اپنے اس ایک گھنٹے کو اور اس چینل کا بھی یقیناً اس میں پورا ہاتھ ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے اس ایک گھنٹے کو اتنا خرافات سے پاک رکھا میں جب سے آ رہا ہوں ماشاءاللہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر کوئی بھی ایسی حرکت نہیں ہوئی جو دوسرے پروگرامز کے اندر ہو رہی ہے اور اسی چیز سے مطلب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہی میں چاہتا ہوں کہ ہر چینل کے اندر یہ چیز فالو کہ جہاں پر مطلب میں نہیں چاہوں گا کہ میری بہن کسی نمود نمائش کا شکار بنے میری بیٹی کسی نمود میری بیوی کسی نمود نمائش کا شکار بنے پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو دوسرے پروگراموں میں آ رہے ہیں جو اپنی بہنوں بیٹیوں اپنی بیویوں کو پروگراموں میں لے کر جا رہے ہیں انعامات پھینکے جا رہے ہیں اچھا جو انعامات پھینک رہے ہیں دیکھیں جو انعام ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتا ہے اس کو پھینک کر دیا جاتا ہے پھر ان کو جس طریقے سے تضحیق اچھا جو لینے والا ہے اس کو جس طریقے سے دیا جاتا ہے میں تو کہتا ہوں ہماری عزتوں کو کیا ہو گیا ہے ہمیں تو یہ نفس مجروح ہوتی ہے عزت ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ نیچے کوئی چیز پڑی بھی ہو نا جی نہ اٹھانی نہیں ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے گفتگو کو لے کر کے چلیں گے اور اختتام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر آپ کا نور سحر میں خیر مقدم علامہ صاحب تشریف فرمائے علامہ صاحب سے وہیں سے جہاں گفتگو منقطع ہوئی تھی جاری رکھنے کی بس میں یہاں پر بس یہ کہنا چاہوں گا آخری کچھ لمحات ہیں اپنی تمام ماؤں سے تمام بہنوں سے تمام بیٹیوں سے اور تمام بچوں سے بھی جو آپ کے ماشاءاللہ پروگرام سے اتنے لوگ دیکھتے ہیں اس کو اور ان سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی خرافات ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ جو بھی شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے وہ قطعی طور پر شرعی طور پر جائز نہیں ہے ہم ان کو کسی بھی صورت اجازت دینا تو دور کی بات ہم اس کو مکمل طور پر کنڈیم کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کنڈیم اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارا دین ہے ہمارا اسلام ہے ہمارا مذہب ہے اگر ہم کسی عارضی شہرت کو پانے کے لیے عارضی مال و دولت کو پانے کے لیے اپنے دین کا سودا کر لیں تو پھر ہم کہاں سے مسلمان کہلائیں گے یہ ہمارے دین کا سودا ہے نا کہ ہم تھوڑے عرصے کی فیم کے لیے آپ یہ دیکھ لیجئے آپ شاید ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہیں سینئر بھی ہیں کہ یہ جو فیم ہے نا ٹک ٹاک کا یوٹیوب کا یہ بڑا وقتی ہوتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے آپ نے کما لیا تھوڑے عرصے کے لیے آپ کو فیم مل گیا اس کے بعد پھر آپ کو کوئی یاد بھی نہیں رکھتا کوئی آپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے بس آپ نے وقتی شہرت کے لیے ایک یہ وقتی نشہ ہے
جس طرح آپ کہتے ہیں نا یہ ایک نشے کی صورت ہے کہ انسان اس لت میں ایسا پڑ جاتا ہے, اسے لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں, بہت بڑا کام اس کا جب ریئیکشن آتا ہے نا کچھ عرصے بعد جا کر, پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے کتنے اچھے لمحات کس طریقے سے ضائع کر کس طرح سے ضائع اور مطلب میں ایک ایسی چمک کے پیچھے لگا رہا جو چمک میرے ہاتھ لگی نہیں, میں اس کے پیچھے جا تو رہا تھا اور سمجھ رہا تھا یہ چمک میں پا لوں گا, لیکن وہ چمک حقیقت میں پا نہیں سکا. اور بعد میں جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اس چمک کو پانے کے لیے بہت ٹائم ضائع کر دیا اور اپنے ان لوگوں کو بھی میں نے ساتھ کھو دیا, اپنی اقدار کھو دیں, اپنی قدریں کھو دیں, لوگوں سے پیچھے ہو گیا. فیملی ہے, ماں باپ ہیں, بہت سارے بچوں کے بارے میں ایسا بھی پتہ لگتا ہے کہ ان کے ماں باپ ان سے خوش نہیں ہوتے یہ کام کرنے کے, وہ ان سے لڑ کر یہ کام کرتی ہیں. وہ بعد میں جب کچھ سال گزرتے انہیں احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس کام کے لیے ماں باپ کو ناراض کیا, تو جو مقصد مجھے پانا تھا وہ تو نہیں ملا, لیکن ماں باپ بھی ہاتھ سے چلے گئے. آج وہ روتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کر سکے, اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کو کیسے راضی کریں, آپ کچھ بتائیں, ان کو ایصال ثواب کریں, کیا کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ اب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, بٹ اسٹل ٹائم تو ضائع ہو گیا نا, گیا وقت پھر کبھی ہاتھ آتا ہے. علامہ صاحب ایک پیغام دے دیں, عبید بھائی سے بھی ایک پیغام لیتے ہیں. بس میری یہی سب سے التجا ہے, بچیوں کو خاص ساری بس یہی التجا ہے کہ اپنا فوکس دیکھیں, اپنا فوکس سوشل میڈیا سے ہٹا کر تعلیم پر لے کر آئیں. اچھا, اور ظاہر سی بات ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تعلیم پے آف کرتی ہے تھوڑا ٹائم بعد, اور لیکن لانگ ٹرم میں بہت بہتر ہے آپ کی زندگی کے لیے, دوسروں کی زندگی نسلوں کے لیے فائدہ, نسلوں کے لیے بہتر ہے. سوشل میڈیا چونکہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے اور فوراً پے آف کر دیتا ہے تو ہمیں اس کی چمک تو لگتی ہے کہ میں تو ابھی بیچلرز کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ لاکھوں روپے ٹک ٹاک سے کما لیتی ہوں, اور وہ بیچارہ بیچلر کر کے جو لڑکا یا جو لڑکی نکلے ہیں وہ 40-50 ہزار کی نوکری کر رہے ہوتے ہیں. کانٹینٹ فیل ہو گیا تو آپ کی آمدنی بند ہو جائے گی, پھر آپ کیا کریں گے؟ بالکل ایسے, یہ بھی ایک سوال ہے. کانٹینٹ فیل ہو گیا, چینلز بند ہو جاتے ہیں, چینلز پہ ویریفیکیشنز آ جاتی ہیں, اس میں بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اتنا آسان تو یہ بھی نہیں ہے. تو سب سے بس میری بچے سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے تعلیم سب سے امپورٹنٹ, تعلیم میں جتنا آپ آگے بڑھیں گے آپ خود بھی ترقی کریں گے, آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا. منع نہیں ہے کہ آپ یہ سب نہ کریں, لیکن لمٹ پہ رہ کر کریں, تعلیم میں آگے بڑھیں. اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ دیکھیں آپ کا یہ ہمارا جو ملک ہے نا پاکستان, یہ ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانے سے ترقی نہیں کرے گا, لیکن آپ کے تعلیم حاصل کرنے سے ضرور ترقی کرے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت پیغام دیا کہ ہمارا ملک ترقی ٹک ٹاک یا ویڈیو بنانے سے نہیں کرے گا, تعلیم کے حصول سے کرے گا. عبید بھائی سے بھی جاتے جاتے ایک پیغام لیں گے آج کے اسی سلسلے میں. جزاک اللہ. مفتی صاحب نے جو بات کری اس پہ میں متفق ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ پہلی بہت ضروری ہے ہم جنریشن کے لیے اور آنے والی جنریشن کے لیے. آپ چاہے وہ سوشل میڈیا سے پیسہ کمائیں, چاہے وہ آپ فزیکلی ورک کر کے کمائیں, لیکن حلال اور حرام کی تمیز یہ ضروری ہے. یہ آپ ضروری ہے کہ آپ چاہے وہ وہاں سے کما لیں سوشل میڈیا سے یا آپ پیسے کمائیں, لیکن آپ کو ان چیز کو تمیز ہوگی تو آپ کو ساری چیزیں آپ کو بالکل لائن اپ ہو جائے گی زندگی میں, اور زندگی آسان ہو جائے گی. اپنے رشتوں کو تمیز ہو جائے گی, کس سے کس طرح بات کرنی ہے, کون سا کس سے کیسا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ. ناظرین بہت بہت شکریہ آپ سب کا. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اپنے مہمانوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہونے کے بعد پاکستان زندہ باد.